أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ہمیں رمضان کا اعزاز بخشتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میں ہوں طارق چودھری، اپنے یوٹیوب چینل پہ آج آپ سے پہلی دفعہ مخاطب ہونے کا اعزاز حاصل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً باتیں ہوتی رہیں گی اور کرنٹ افیئرز کے حوالے سے ان کا پس منظر اور پیش منظر اس پہ تفصیلاً بات کریں گے تاکہ ہم ایک دوسرے کے روبرو ہونے کا اعزاز بھی حاصل کرتے رہیں اور حالات حاضرہ سے آگاہ بھی ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بے پایاں رحمتیں اور احسانات اور مہربانیاں فرمائیں کہ آج پھر سے انتہائی محترم اور بابرکت مہینہ اس کا اعزاز ہمیں بخشا، اور آج پہلا روزہ یکم رمضان 1441 ہجری اور 25 اپریل روز ہفتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے آپ پہ روزے فرض کیے جس طرح آپ سے پہلی قوموں پہ فرض کیے تھے، اور مقصد وحید صرف اور صرف یہی تھا کہ آپ میں پرہیزگاری اور خشیت پیدا ہو، آپ اللہ تعالیٰ کے فرامین پہ پھر سے کمپلیٹلی عمل پیرا ہو جائیں اور جو چیزیں اسے ناپسند ہیں انہیں یکسر مسترد کر کے رکھ دیں۔ آج میں بہت خوش ہوں، آپ لوگوں سے میں اپنے یوٹیوب چینل پہ پہلی دفعہ روبرو ہو رہا ہوں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو برموقع آپ کے پاس پہنچتی رہے، اور اپنے کومنٹ سے بھی ضرور نوازیے گا اور اسے میکسیمم شیئر بھی کیجیے گا۔ آج 3 باتیں بہت ہی اہم ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو بھی یہ جو آیت تلاوت فرمانے کا اعزاز ملا، اس کے بعد کیا امریکہ اور چین میں جو کرونا کولڈ وار، کیا یہ گرم جنگ کا روپ تو نہیں دھار لے گی؟ کیا امریکہ اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو پائے گا یا چین اسے کامیاب ہو جانے دے گا؟ اور آئی سی سی کا فیصلہ پیرس میں، جس میں اس نے میرے پاکستان کی کمپنی این ٹی ڈی سی کو ایک دعوے میں کیس اس کے حق میں کر دیا اور پاکستان کو ایک کثیر رقم ایرانی کمپنی کو حکم دیا کہ وہ عطا کرے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے روزے تم پہ فرض کیے تاکہ جیسے پہلی قوموں پہ فرض کیے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب 2 لفظ ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے، ایک تو رمضان ہے۔ رمضان عربی میں اس کا مادہ ہے رمضا۔ رمضا ہم کہتے ہیں انتہائی شدت کی گرمی جس میں جسم جل جائیں، جسموں کی چربیاں پگھل جائیں۔ 2 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا، ہمارے اوپر روزے یہ فرض کیے، تو اس دور میں، ان دنوں میں عرب معاشرہ بے انتہا گرمی کا سامنا کر رہا تھا، بے انتہا گرمی، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیکھنا چاہا اور کہ کیا یہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے، اور
اسی گرمی کی وجہ سے، رمضان کی وجہ سے اس پورے مہینے کا نام ہی رمضان قرار پایا۔ دوسرا لفظ سوم۔ سوم کا مطلب ہے رک جانا، باز آ جانا، ہٹ جانا۔ مطلوب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی خوشنودی کے حصول کے لیے ان تمام کاموں سے باز آ جائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ خاتم الانبیاء کے لیے کروڑوں اربوں ان گنت درود جن کی وجہ سے یہ اسلام ہم تک پہنچا، اور آج بہت دل کرتا ہے کہ حضرت قائد اعظم اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے حضور میں بھی خراج تحسین پیش کیا جائے، جن کی وجہ سے میں اور آپ، ہم سب لوگ ہندو بنیا کی سازشوں سے، اس کی اذیتوں سے اور اس کی ملامتوں سے بچ کے آج آزادی کے دن گزار رہے ہیں، اور یہ رمضان ہم بطور اعزاز منا رہے ہیں، جبکہ ہمارے ہی بھائی جو انڈیا کے اندر ہیں ان کے لیے کیا کیا اذیتوں کا سامان کیا جا رہا ہے۔ ہمیں ان کے لیے خاص طور پہ دعا کرنا ہوگی۔ جیسے کہ ساری دنیا ہمیں پتہ ہے کہ کرونا کا سامنا کر رہی ہے، ایک انتہائی خطرناک اور شدید وائرس، وبا، بیماری، اور پوری دنیا بظاہر تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک ایسا شدید دشمن ہے ہمارا کہ دنیا کا کوئی بھی ملک اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیا حقیقت میں بھی ایسی ہے؟ یہ ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر رکھ کے دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم غور کریں تو لگے گا کہ ایسا ہے نہیں۔ اوپر سے تو سب کہتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ امریکہ جو یو ایس ایس آر کی تخریب کے بعد، یونائٹڈ سوویٹ سوشل ریپبلکس کے افغان جنگ میں مار کھانے کے بعد سول سپر پاور بن کے بیٹھا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ دی اینڈ آف ہسٹری ہے، اب ہسٹری کوئی مزید کروٹ نہیں لے گی اور ہماری سپریمیسی کو دنیا میں کبھی کوئی چیلنج درپیش نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کوئی امریکہ جو ابھی چند ہفتوں اور دنوں سے پہلے چائنا کے اوپر کیسے طنز و تاریص کہ اس وائرس کو چائنا وائرس کا نام دے رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ امریکہ میں یہ وائرس نہیں آئے گا، امریکہ کو یہ چھو کے بھی نہیں گزرے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی چین اپنی حکمت اور تدبر کی وجہ سے اس پہ تقریباً مکمل حد تک قابو پا چکا، اور اس کے ووہان انسٹیٹیوٹ آف بایولوجیکل پروڈکٹس، چائنا اکیڈمی آف سائنسز اور ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی نے باہم کولیبریشن کے ساتھ، کوآپریشن کے ساتھ اس وائرس کا ویکسینیشن میں، اس کے حصول میں بہت حد تک کامیابی حاصل کر لی، اور یہ چیز بھی امریکی اعصاب پہ بری طرح سوار ہے۔ امریکی معیشت بہت بری طرح مجروح ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں تقریباً 2 لاکھ لوگ اس جان لیوا وائرس کا شکار ہو چکے، اور امریکی پیکیجز جو معیشت کی بحالی کے لیے ٹرمپ صاحب اعلان فرماتے رہتے ہیں، وہ بھی بری طرح سے بیکار ثابت ہوئے۔ 2.70 کروڑ امریکی بے روزگار ہو چکے، اور 50 لاکھ مزید ان بے روزگاروں میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، اور ابھی دور دور تک یہ امکان نظر نہیں آتا کہ امریکہ جلدی اس پہ قابو پا لے گا، اور امریکہ کی اتحادی آسٹریلیا، برطانیہ، اسپین، جرمنی اور دیگر ممالک بھی
امریکہ کا اس حوالے سے ساتھ دے رہے ہیں اور وہ چاہتے یہ ہیں جیسے کہ صدر ٹرمپ کے بعد کہ یہ چینی وائرس ہے، مائک پومپیو نے یہ کہا کہ ہمیں یہ ساری جو اکیڈمیز ہیں، گروپس ہیں، لیبارٹریز ہیں، وہاں تک ہمیں رسائی دی جائے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چین نے یہ سازش کی ہے اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ وہاں سے وہ وائرس دوبارہ سے نکل کے پھر حملہ نہ کر دیں ہم پہ۔ اور اسی طرح میزوری جو امریکی ریاست ہے، اس نے چائنا پہ یہ کیس کر دیا اپنی ہائر کورٹ میں کہ چین کی نیگلیجنس کی وجہ سے یہ بیماری ہم تک پہنچی اور چین اس کا ذمہ دار ہے۔ اور امریکہ کی پوری قیادت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پہ بھی بہت مترس ہے، کیونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے چین کے حوالے سے ان کے موقف کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ WHO پہ امریکی قیادت نے الزام لگایا کہ اس نے ہمیں بر وقت آگاہ نہیں کیا اس کی شدت سے، اس وائرس کی، اس بیماری کے حملے سے، جبکہ WHO کہتا ہے کہ ہم نے کوئی نیگلیجنس کا کہیں بھی اظہار نہیں کیا۔ تو اس طرح سے چین کو دوبارہ سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ اب جو امریکہ کو نظر آ رہا ہے کہ پوسٹ کرونا جو دور ہوگا اس میں چین ایک بہت بڑی طاقت ہوگا اور امریکہ اسے فیس نہیں کر پائے گا، لہذا کوشش ہو رہی ہے کہ چین کو گھیرے میں لایا جائے اسی کرونا کے حوالے سے۔ لیکن کیا امریکہ ایسا کر پائے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، کیونکہ چین ایران نہیں ہے، نہ کوئی بنانا ریپبلک ہے، وہ ایک ویٹو پار ہے، دنیا کی بہت بڑی ابھرتی ہوئی طاقت ہے، اور اس کے جو الائز ہیں انہیں بھی قدرت کا ایسا ایک حکمت ہے کہ انہیں بھی یہ وائرس ایک حد سے زیادہ مجروح نہیں کر پایا، جیسا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی بہت بری طرح مجروح پائے۔ تو اس طرح سے چین کو گھیرے میں لینے کی کوشش بظاہر نظر آ رہا ہے، صاف ظاہر ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہو پائے گی، اور امریکہ جو اپنی طاقت کے زوال کو، جو اس کے کسی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھنے پہ مجبور ہے، اور اس کے لیے سر توڑ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی طاقت کو بحال رکھ پائے، اور چین جو کہ ایک ابھرتا ہوا اقتصادی جن بنتا نظر آ رہا ہے اس کو کارٹوسائز کیا جا سکے، لیکن یہ ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری پاکستان کے لیے بطور پاکستانی، ICC کا پیرس میں یہ ڈیسیژن انٹرنیشنل کورٹ کا کہ پاکستان کو ایرانی کمپنی جس نے گدو ملتان ٹرانسمیشن لائن کو ادھورا چھوڑ دیا تھا، وہ نہ صرف NTDC کو اصل رقم واپس کرے گی بلکہ اس کے اوپر سود بھی واپس کرے گی، اور اس طرح سے پاکستان کو ایک خطیر رقم واپس ملے گی۔ میرا دل کرتا ہے کہ آج کے اس کرونا دور میں ہم یہ دعا ضرور کریں آخر میں، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔